إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا محترم علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان احباب، دینی بھائیوں، قابل مبارکباد، حقیقت میں دعا کے مستحق ہیں ہمارے نوجوان اتحاد ابناء السلفیہ کے یہ احباب، ذمہ داران، جنہوں نے سیرت صحابہ کے تعلق سے ایک نہایت ہی اچھا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ دین سے دوری کے اس دور میں اپنے نوجوانوں تک ہم اپنے نبی کی اس پاک و مقدس جماعت کے تعلق سے کچھ اچھی معلومات ہم پہنچا سکیں، اور ہمارا جو رشتہ اپنے ماضی سے ٹوٹتا جا رہا ہے شاید اس کے ذریعے اس کی تجدید ہو جائے، پھر ہمیں وہ جماعت یاد آ جائے جس جماعت کی مثال اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایسی جماعت تھی، ایسی اللہ والی جماعت تھی جس کی مثال اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی خاطر جو قربانیاں دیں اور اللہ کے دین پر عمل کر کے جیسا پاک مقدس معاشرہ تشکیل دیا، پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس سرزمین پر نہ تو اس کے بعد اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ایسا نیک معاشرہ اس آسمان نے دیکھا ہوگا۔ وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بہت بڑی گواہی دی، اور تو بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے۔ یہی کیا کم شرف ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بہت بڑی اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے تعلق سے گواہی دی۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یہ وہ لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد و پیمان انہوں نے کیا ایمان لا کر، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا انہوں نے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان لا کر اس کو سچ کر دکھایا۔ یہ دنیا کی کسی جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، صحابہ کرام کے بارے میں کہا رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ حقیقت میں ایک مومن اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سے اللہ کی عبودیت، اس کی الوہیت اور اس کو اپنا رب معبود اور حاکم ماننے کا عہد اور اقرار کرتا ہے کہ اب ہماری زندگی اللہ کے احکام ہی کے میں ہی گزرے گی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو جو اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنی باری پوری کر لی، یعنی اس وعدے پر قائم رہ کر، اس وعدے کو پورا کر کے جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا اپنی پوری زندگی گزار لی اور اس دنیا سے اپنی باری پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی اس عہد پیمان پر قائم ہیں اور ابھی اس دنیا میں باعمل ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان لوگوں نے اللہ سے جو عہد پیمان کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جماعت کا جب ذکر ہو تو ہمیں اسے اپنے لیے آئیڈیل کے طور پر لینا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی، وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی تو گھر بار تھے، ان کے بھی تو اعلیٰ اولاد تھی، ان کی بھی تو دنیا کی ضرورتیں تھیں، ان کو بھی تو ڈر لگتا رہا ہوگا، لیکن کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اعلیٰ اولاد کو قربان کیا، یہاں تک کہ غزوات کو پڑھیے تو وہاں ملتا ہے کہ باپ نے لڑکے کو نہیں چھوڑا اور لڑکے نے باپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ جماعت تھی۔ اسی جماعت کے ایک سربراہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کا آج ہم اپنی اس مجلس میں ذکر کریں گے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جلیل، بہت ہی بزرگ صحابی اور بہت ہی اونچا مقام۔ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ یوں تو آپ نے کئی متعدد صحابہ کرام کو بشارت دی ہے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اس جماعت ہی کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن نام لے کر 10 صحابہ کرام ہیں، نام لے کر آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ایسے کر کے اور نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو آپ نے کہا یہ جنت میں جائیں گے۔ انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب، بنی کنانہ سے۔ ان کے والد کی کنیت تھی ابو وقاص، نام مالک تھا، لیکن والد ان کے اپنے کنیت ابو وقاص سے مشہور ہوئے، اسی لیے ان کا نام بھی مشہور ہوا سعد بن ابی وقاص، لیکن اصل نام والد کا مالک ہے، سعد بن مالک بن احیب۔ ان کی ولادت ہجرت بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس سے پہلے ہوئی ہے۔ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ کب کتنا پہلے ہوئی ہے، اور آپ سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے ہیں، بالکل شروع میں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 7ویں نمبر پر اسلام لائے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 5ویں نمبر پر اسلام لائے، اور ان مسلمانوں میں سے ہیں جو حضرت ابوبکر ان نوجوان مسلمانوں میں سے ہیں۔ جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ان کی عمر کچھ لوگوں نے کہا ہے 17 سال تھی اور کچھ لوگوں نے کہا ہے 19 سال تھی۔ غور کیجئے آج ہمارے ہاں 17 اور 19 سال کے لڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے، 17 سال عمر تھی یا 19 سال کی عمر تھی، اور کیسے حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شعب اجیاد میں، اجیاد جو ہے یہ آج کے زمانے میں تھوڑا سا دور ہے، پہلے حرم سے تھوڑا قریب تھا، وہ تو گھاٹی تھی، پوری مکے کی گھاٹی تھی، اسی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر
اسلام کی دعوت آپ نے شروع کی تھی. شروع کے ابتدائی جو مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بذات خود دعوت کے کام میں لگے، اور آپ نے توجہ دی نوجوانوں پر. انہی نوجوانوں میں سے جو مسلمان ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں ذکر کروں، بڑا ہی عبرتناک ہے. اور اس سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دیتا ہے تو کتنا بڑا نور اسے ملتا ہے. کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود اپنا اسلام لانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھ کو خواب میں نظر آیا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا ہے. اور اسی اندھیرے میں اچانک روشنی ہونا شروع ہوئی اور لگا جیسے چاند نکل آیا ہو. چاند کی روشنی جب نظر آئی تو میں نے روشنی تلاش کرنا شروع کی اور اسی روشنی کی طرف میں گیا. جب روشنی میں گیا تو مجھے اپنے آگے کچھ لوگ نظر آئے. جب آگے میں گیا روشنی میں تو مجھے 3 آدمی نظر آئے: ابوبکر صدیق، زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب. کہا یہ 3 روشنی میں مجھ کو آگے نظر آئے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی اور مجھ کو خواب یاد آیا تو کہا کہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر صدیق ان سے اسلام کا ذکر کر چکے تھے. کہا کہ مجھ سے انہوں نے اسلام کے بارے میں بیان کیا تھا اور یہ بیان کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، آپ کے دین کے بارے میں بتلایا تھا. تو جب میں صبح ہوئی تو مجھے ان کی وہی بات یاد آئی. غور کیجئے توفیق کیسے ملتی ہے. یہ واقعہ ہوا خواب کا، لیکن جب صبح ہوئی اور وہی بات حضرت ابوبکر کی یاد آئی تو انہوں نے کہا، میرے دل میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے جو روشنی دکھائی ہے اندھیرے کے اندر، یہ روشنی یہی اسلام ہے. جو روشنی دکھائی ہے اللہ رب العالمین، پوری دنیا اندھیرے میں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اس اندھیری میں ایک روشنی دکھا رہی ہے. کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر کی بات یاد کر کے میں نے کہا کہ یہی اللہ رب العالمین مجھے یہی روشنی دکھانا چاہتا ہے، یہی اسلام کی روشنی ہے. چنانچہ میں ابوبکر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو شعب اجیاد میں لے گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہیں اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد بالکل شروعاتی دور تھا. کیسا زمانہ رہا ہوگا سوچئے. گھر مسلمانوں کا مخالف. یہی ان کے ساتھ ہوا. یہ سوچئے میرے بھائیو، توفیق، میں نے کہا کہ توفیق اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے اندازہ لگائیے اندھیرے میں تاریکی کیسے نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی کو ذکر کیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. غور کرو، اللہ رب العالمین جس کا دل اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر، روشنی پر ہو جاتا ہے. یعنی اسلام کی جس کو ہدایت مل گئی، اسلام پر قائم ہونے کی جس کو ہدایت مل گئی، اسلام پر استقامت کی جس کو ہدایت مل گئی، گویا اللہ کی طرف سے نور، روشنی اسے مل گیا. یہ نور ہے اللہ کا جو اسے قیامت کے دن روشنی عطا کرے گا. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اپنے گھر آیا. سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو بتلایا، ان کو دین اسلام کی دعوت دی. کہا کہ امی جان، اللہ رب العالمین نے ایک نور عطا کیا ہے، ایک نور بھیجا ہے، ایک دین، نیا دین، ایک دین جو اللہ کا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے. اللہ کے اس نور کی ہمیں توفیق ہوئی ہے، آپ بھی اس کو قبول کر لیجئے. ماں کو سب سے پہلے ماں کو اس کی دعوت دی. کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا بہت زیادہ مطیع فرما بردار تھا، بہت زیادہ ان کی بات مانتا تھا اور ان کی کوئی بات میں نہیں کاٹتا تھا. میری ماں نے وہ بات کہی جس کی مجھ کو ہرگز امید نہیں تھی. ماں نے کہا کہ کون سا دین ہے جس کو قبول کر کے تم بے دین ہو گئے ہو؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ کہتے ہو یہ مت کرو، وہ مت کرو. ہمارے آبا و اجداد یہ سب کرتے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ان کی بات کی جاتی ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں مزار پر، فلاں بت پر ہم جاتے ہیں. یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سب یوں ہی ہے. یہ کیسے ہم چھوڑ کر ایک نئے دین اور محمد کی بات کو ہم مان لیں؟ کیسی بات ہے تم کر رہے ہو؟
لیکن انہوں نے کہا کہ امی جان مجھ کو ایک نور ملا ہے، آپ بھی اس کو قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، حضرت سعد سے کہا ان کی ماں نے، سنو آج میں قسم کھاتی ہوں کہ یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو گے یا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بھوچال آ گیا، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اپنی ماں کو میں ناراض کروں۔ میں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں، اب تک کی زندگی میں ماں کی اطاعت کی تھی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لیے ایک دن تک 24 گھنٹہ میں نے اپنی ماں کو ایسی چھوڑ دیا اور وہ بھوکی رہی، کھانا نہیں کھایا۔ کہا دوسرے دن پھر میں ماں کے پاس گیا، پھر اس کو سمجھایا، لیکن پھر ماں نے یہی کہا کہ نہیں، تم جس دین کی بات کر رہے ہو یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو یا میں ایسے ہی مر جاؤں گی۔ میں ہرگز کھانا پینا سب چھوڑ دوں گی، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، چاہے اسی میں مر جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کشادگی آ گیا، میرا دل کھل گیا اللہ کی طرف سے، اور میں نے اپنی ماں سے کہا، وہ جملہ تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا یا امتا لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی۔ کہا کہ اے امی جان سن لیجئے، اگر اللہ رب العالمین 1000 جان آپ کو دے دے، 1000 جان آپ کو دے دے، اور بھوکے رہتے رہتے ایک ایک جان آپ کی نکلتی رہے اور میں دیکھتا رہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس حق کو اور جس دین کو قبول کیا ہے اسے میں چھوڑ دوں۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسا جازم کر دیا تھا، ایسا بیٹھا دیا تھا، دل میں ایسا بیٹھا دیا تھا۔ جس ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اس ماں سے یہ جملہ کیسے انہوں نے کہا ہوگا؟ اس دین کی حقانیت تھی، جس نے کہلایا کہ 1000 جان بھی اگر تمہارے اندر اللہ رب العالمین ڈال دے اور تم مجھ کو روکنے کے لیے وہ سب جان دے دو، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں۔ اسی پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی موقع سے آیت نازل ہوئی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے والدین تم سے جھگڑا کریں، تم کو مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، میرے ساتھ شریک کرو ان کو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا ہے، شرک کرو میرے ساتھ، یہ اس پر مجبور کریں تمہارے والدین، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو، منع کر دیا کہ اطاعت نہ کرو۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن والدین کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ معروف و بھلائی کرو۔ اس کی اجازت نہیں اسلام، اور یہ عام سا حکم ہے، یہ صرف والدین کے لیے نہیں، عام سا حکم اسلام کا کہ کوئی بھی آدمی تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، کتنا خراب پیش آئے، کچھ بھی آئے، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین، سوچئے والدین کا مقام کیا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا ہے۔ لیکن اگر والدین بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات قبول نہیں ہوگی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہا شرک کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکے میں رہے، اور مکے کے بہت مالداروں میں نہیں تھے۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے، تیر کی جو پیچھے کی لکڑی ہوتی ہے، یہی سیدھی سیدھی بناتے تھے اور اسی کو بیچتے تھے۔ اسی وجہ سے مکے میں بہت بڑے تیر انداز مانے جاتے تھے، اور بعد میں جب مسلمان ہوئے اور جہاد کیا تو مسلمانوں کے درمیان جو گھوڑ سوار اور تیر انداز، تیر مارنے والے مشہور ہوئے، انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت مالدار پیسے والے نہیں تھے، اسی لیے بہت ستائے گئے،
بہت ستائے گئے اور گھر سے نکالے گئے، سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اوائل صحابہ میں سے، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے شروع مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ والوں کو پڑھانے کے لیے، مدینہ والوں کو تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن ابی بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی جماعت کے بعد دوسری جماعت جو گئی تھی، انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ اور اتفاق کی بات، اللہ تعالیٰ دیکھیے راستہ کیسے کھولتا ہے۔ یہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جن کے بھائی مکے سے جا کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کے بھائی مکے سے جا کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ ہوئی تھی کہ مکے میں انہوں نے قتل کیا، اور مکے والوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ عمیر بن ابی وقاص نام تھا ان کا، کہا کہ ان کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، تو مکے سے بھاگے اور مدینہ میں جا کر قباء میں ایک گھر بنایا اور وہیں باغ لیا اور وہیں وہ آباد ہو گئے۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہیں اپنے بھائی کے گھر میں اترے، تو ان کو ایک پناہ گاہ ملی۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے گئے تھے جن کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملی تھی، لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے مدینے میں ایک پناہ گاہ بھی عطا کر دی۔ اس کے بعد غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہوا۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی جن لوگوں نے سیرت لکھی، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ مدینہ کی نگرانی شروع میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ کو ڈر لگا رہتا تھا، چونکہ آس پاس یہود بھی آباد تھے، منافقین کے بارے میں آپ کو معلوم تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ دوسرے باہر والوں کو لا کر حملہ نہ کریں، اس لیے مدینہ کی آپ نگرانی کراتے تھے صحابہ کرام سے۔ لگایا تھا آپ نے صحابہ کرام کو کہ مدینہ کی سرحد کی حفاظت کرو، تو اس سرحد کی حفاظت کرنے والوں میں جو صحابہ کرام تھے، انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حفاظت کے لیے جن صحابہ کرام کو چنا تھا، انہیں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب جو صحابہ کرام تھے، انہیں میں حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ عنہ تھے۔ کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں اور حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں شریک نہ رہے ہوں۔ شہید المشاہد کلہا، یہ لکھا ہے، تمام وہ غزوات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، ان سب میں سعد بن ابی وقاص صلی اللہ عنہ آگے تھے، اور سب سے زبردست ان کا کارنامہ غزوہ احد کا ہے۔ غزوہ احد کا ہے، غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قربت ان کو حاصل تھی۔ جب صحابہ کرام آپ نے جن لوگوں نے پڑھا ہے غزوہ احد کے واقعے کو، وہ جانتے ہیں کہ پہل مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، مسلمان غزوہ احد میں ان کو فتح ہو گئی تھی، لیکن مسلمان غنیمت کے مال کو اکٹھا کرنے کے چکر میں تھوڑا غافل ہوئے، اور اسی کا موقع اٹھا کر حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی میں خون کی کڑی گھس گئی جس کو صحابہ کرام نے اپنے دانت سے نکالا تھا۔ اس موقع پر ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے نرگے میں پھنس گئے تھے۔ چند صحابہ کرام تھے جو آپ کو گھرے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے، انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں 1000 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چلائی تھی، اور اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھ سے خود تیر اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے تھے اور کہتے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ غور کیجئے کتنا اونچا مقام تھا۔ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ نے جملہ کہا ہے، صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا۔ آپ کہتے تھے اے سعد لو میرے ہاتھ سے تیر اور مارو دشمنوں کو، میرے باپ تمہارے اوپر فدا ہوں۔
نبی اپنے صحابی کے بارے میں کہا فدا کا بھی امی، مارو حفاظت کرو نبی کی حفاظت کیسے؟ کہا کہ مارو اس تیر سے میرے دشمنوں کو، فدا کا بھی امی۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ اس طرح کا جملہ آپ نے فرمایا ہو۔ کتنا اونچا مقام رہا ہوگا۔ اور ویسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی۔ ایک اور دعا کی تھی آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تہجد گزار، نہایت ہی نیک، نہایت ہی بااخلاق، لوگوں کے معاملات کو ختم کرنے والے، معاملہ فہم، اور جو شورائیت جو کہا جاتا ہے، شورا مشورہ دینا، یہ ان کی خاص تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے میرے لیے دعا کی قبولیت کی دعا کر دیجیے۔ غور کیجئے، نیکی اتنا اونچا مقام، اس کے بعد بھی اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ نبی دعا کریں کہ میری دعا اللہ کے قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی، یا رب اجب دعوت سعد، اے اللہ، اللہم اجب دعوت سعد، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کی دعا کو قبول فرما لے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص پورے صحابہ کرام، بلکہ اس کے بعد بھی مستجاب الدعوات مشہور تھے۔ لوگ پناہ مانگتے تھے اس بات سے کہ سعد بن ابی وقاص کسی کے لیے بد دعا کر دیں۔ کہتے تھے کہ اگر سعد بن ابی وقاص کسی کے لیے دعا کر دیں، پانی کی دعا کر دیں گے تو پانی برس جائے گا، اگر سعد بن وقاص کسی کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ نظر آ جائے گا، اگر بد دعا کر دیں گے تو اس کو لگ جائے گی۔ غور کیجئے کتنا اونچا مقام ہو، یعنی مشہور تھا یہ، اور ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کیسے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ بہت ہی زیادہ اونچا مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر میں، خاص لشکر میں ان کو رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب قتال شروع کیا، جہاد شروع کیا مرتدین کے خلاف، جو مرتد ہو گئے تھے، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، جو اور مخالفین تھے اس وقت اسلام کے، ان کے خلاف جو جہاد شروع کیا، تو سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ کے دور خلافت میں بھی آپ سب سے آگے تھے۔ اور اندازہ لگائیے صحابہ کرام، اور خاص طور پر یہ خلیفہ راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کتنا اعتماد کرتے تھے ان کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ایک طرف شام کی طرف پھیلا، دوسری طرف عراق کی طرف پھیلا۔ عراق کی طرف حضرت مثنى رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کرام کو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے عراق کے جو اندرونی علاقے تھے ان کو چھوڑ کر آگے کے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی، ایک ایسے صحابی کی تلاش تھی جو باقاعدہ ایسی قیادت کرے کہ پورا یہ علاقہ فتح ہو سکے۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر معاملہ آیا کہ سعد بن ابی وقاص کو اس علاقے میں بھیجا جائے۔ اور چنانچہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف جو لشکر بھیجا تھا اس کا سپہ سالار بنایا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اس وقت عراق میں، دو صحابہ کرام تھے جو عراق میں قیادت کر رہے تھے لشکر کی، ان لوگوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے اوپر سعد بن ابی وقاص ہوں گے اور تم لوگ ان کی اطاعت کرو گے، اور سب مل کر سعد بن ابی وقاص عراق میں جنگ کریں گے۔ 12,000 صحابہ کرام کی جماعت ان کے ساتھ بھیج تھی، اور جو ان کو سمجھایا تھا، جو نصیحت ان کو کی تھی، میں سوچتا ہوں سنیں آپ لوگ بھی، صحابہ کرام کے دل میں اللہ نے کیسا ایمان رکھا تھا، اور ان کی کیا سوچ تھی۔ اپنے قائد کو بھی، لشکر کے قائد کو بھیجتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ان سے
یا سعد بن وحیب لا یغرنک من اللہ ان قیل خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا اس کے حساب سے آپ نانہالی رشتے پڑھتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے رشتے کے ماموں ہیں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد، تم کو ہرگز اللہ کی جانب سے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال کے رشتے سے خالو ہو اور آپ کے ساتھی ہو، یعنی یہ غرور اور یہ گھمنڈ تمہارے اندر نہ پیدا ہو کہ میں نبی کا بہت قریبی رشتہ دار اور نبی کا بہت قریبی ساتھی ہوں۔ اللہ کی طرف سے اس دھوکے میں تم ہرگز نہ پڑنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن۔ میرے نوجوانوں غور کرو اس جملے پر، رشتہ داری اللہ کے کام نہیں آئے گی، کنبہ قبیلہ اللہ کے کام نہیں آئے گا، کوئی اونچا منصب اللہ کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کہا برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا ہے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں درجہ پانا ہے تو اچھے عمل سے درجہ ملے گا، برائی سے اللہ کے یہاں درجہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا کہ اے سعد، اللہ کی اطاعت میں تمہارا رشتہ رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کی اطاعت کرنے میں یاد رکھو کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں تمہارا یہ رشتہ نبی سے تمہارا رشتہ کبھی رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی رشتہ کبھی کام نہیں آئے گا۔ کہا کہ اللہ کے ہاں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافیہ ويدركون ما عند اللہ بالطاعہ۔ صحابہ کرام کی سوچ، ان کا عقیدہ، کہا اللہ ربهم، یہ یاد رکھو کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو کچھ ملتا ہے اللہ کی عافیت سے ملتا ہے، اللہ کے ہاں سے جو انعام حاصل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا کوئی انعام حاصل کرنا چاہیں تو دنیا میں کبھی یہ انعام حاصل نہیں ہوگا، دنیا میں کبھی یہ انعام حاصل نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھو اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم اللہ کی اس عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور بھی تلاش کریں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اللہ کی ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت ملے گی تو اللہ کی اطاعت کر کے، عزت ملے گی تو اللہ کے حکم کو بجا لا کر۔ اس لیے یہ سوچو کہ تمہاری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھا ہے، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال و فرامین سب تمہارے سامنے ہے۔ اس کو کبھی تم نہ چھوڑنا، اس سے کبھی تم انحراف نہ کرنا، اسی پر جمے رہنا، کیونکہ اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی سے سربلندی ملے گی۔ اگر اس کو تم چھوڑو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے پھر یہی سب باتیں دہرائی اور کہا تجمع لک، کہا کہ صبر کرو، جو بھی مصیبت ہے اس پر صبر کرو، کیا ہوگا؟ تجمع لک خشیۃ اللہ واعلم ان خشیۃ اللہ تجتمع فی امرین۔ کہا کہ کوشش کرو کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے اندر اکٹھا ہو جائے، اور اللہ کا خوف دو چیزوں سے اکٹھا ہوتا ہے، ایک ظاہری چیز ہے آدمی کی اور ایک باطنی چیز ہے۔ باطن کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اس میں کوئی ریا نمود، کوئی دکھاوا، کوئی چاہت دنیا کی نہ رہے، اور ظاہر کو ایسا رکھو کہ لوگ تمہارے بارے میں اچھی بات کریں۔ تم اپنے کو پرکھو تو لوگوں کی باتوں سے پرکھو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہی اعلان ہے لوگوں کا تمہارے بارے میں۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی کبھی خواہش نہ کرو، اللہ کے پاس جو ہے اس کی خواہش رکھو۔ یہ نصیحتیں کر کے آپ کو عراق کی طرف بھیجا، اور عراق کے جتنے بڑے بڑے شہر تھے سب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قیادت میں سب مسلمانوں نے فتح کیے۔ مدائن کسرا، اس کے بعد اور جو بڑے بڑے شہر تھے، جو اڈے تھے حقیقت میں ایک دم ایرانیوں کے، ان سب پر قبضہ کیا۔ اور کسرا کا جو ایران یا اس علاقے کا، عراق کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہتے تھے، کہا کسرا کے تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔
اور مسلمان کرتے کیا تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق 5واں حصہ مدینہ جاتا تھا اور باقی مسلمانوں کو جو حکم غنیمت کے مال تقسیم کا اس طرح تقسیم کرتے تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑا علاقہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدائن میں تمام صحابہ اکٹھا تھے، وہاں سے ان لوگوں سے کہا کہ اس جگہ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد دو شہر آباد کرایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک کوفہ دوسرا بصرہ، اور کوفہ ہی کو مرکز بنایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ کوفہ ہی میں آ کر رہیں۔ کوفہ میں اس وقت جو مکانات بنے وہ زیادہ تر لکڑیوں کے تھے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ آگ لگ گئی کوفہ میں، اور بہت ہی بھیانک آگ لگی، بہت سارے مکانات، چونکہ لکڑی تھے بہت سارے مکانات جل گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایسا کیا جائے کہ مٹی کے مکان بنائے جائیں، مٹی کی اینٹیں بنائی جائیں اور مٹی کے مکانات بنائے جائیں، اور یہ لوگ جیسے مکان بناتے ہیں اسی ٹیکنالوجی سے ہم لوگ مکان بنائیں تاکہ مکان محفوظ ہو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد کوفہ بڑا آباد ہوا، لیکن کوفہ والوں کی سرکشی شروع سے مشہور ہے۔ غور کیجئے، یہ شہر جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اور آباد کیا تھا، اسی کوفہ والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکلوایا۔ انہی کوفہ والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے نکلوایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری میں کوفہ بنایا، اور کوفہ میں جامع الکوفہ کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر کی، اور سن 20 ہجری میں کوفہ والوں نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف کہ یہ ہم کو صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، وہ صحابی جن کا اتنا اونچا مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رکھتے تھے، جن کا تہجد گزاری، جن کی نماز مشہور تھی، ان کے بارے میں کوفہ والوں نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ نماز ہی صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ اور جب زیادہ شکایت پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امارت سے، حکومت سے الگ ہو جائیے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاملے کی تحقیق کرا دیجئے اور آپ مجھ کو اس سے الگ کر دیجئے۔ غور کیجئے، یہ ہے مسلمان کا شعار، ایسے موقع۔ کہا اگر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں امیر رہوں تو مجھ کو وہاں سے ہٹا دیجئے، سبکدوش کر دیجئے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن چونکہ میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس لیے اس الزام کی تحقیق کرا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ جو بڑے پائے کے صحابی تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اس کی تحقیق کرو کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو الزام لگایا جا رہا ہے حضرت سعد پر صحیح کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ گئے اور کوفہ کی ہر مسجد میں جا کر، کوفہ والے، کوفہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، مقولہ ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ یہ آج سے نہیں، زمانے سے جب کوفہ آباد ہوا تب سے یہ بات ہے، اس کی زمین کی خمیر میں گویا داخل ہے۔ حقیقت کیا سامنے آئی؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جب گئے اور تحقیق شروع کی تو کوفہ کی ہر مسجد میں گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، کہا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کوفہ والوں کی طرف سے، بات کیسی ہے؟ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کے خلاف کوئی بات کی۔ سب نے کہا کہ بہت ہی نیک آدمی ہے اور انصاف کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا نظم و نسق چلا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا، شاید منافق رہا ہو، کھڑا ہوا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط بیانی کی، اور کتنی غلط بات کہی۔ کہا کہ ان سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية۔ 3 الزام لگایا اور تینوں بہت ہی بھیانک۔ کہا کہ جنگ میں خود شریک نہیں ہوتے، شاید
یہ جنگ میں خود نہیں شریک ہوتے، لوگوں کو بھیجتے ہیں، جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب غنیمت کا مال یا اور مال زکوٰۃ کا مال آتا ہے تو اس کو برابر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے ہیں، صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی کہ جب کوئی معاملہ ان کا آتا ہے اور کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو فیصلے میں انصاف نہیں کرتے بلکہ جانبداری کر دیتے ہیں۔ تینوں سوچئے تقوی اور طہارت کے کتنا خلاف ہے۔ ایک آدمی جس کی زندگی پوری پاک بازی گزری ہو، ایک آدمی جس نے پورے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، ایک آدمی جس نے شروع سے زندگی 17 سال کی عمر میں جب مسلمان ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک پوری زندگی اسلام کے لیے وقف جس نے کی ہو، اس کے اوپر اگر زندگی کے آخر میں اس طرح کا الزام لگایا جائے تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی، اور کیا وہ سوچے گا؟ سوچیے تو یہ سوچے گا کہ کاش اس زمین پر ہم رہتے ہی نہ۔ اور وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی اس آدمی کے لیے اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ آدمی جس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا جھوٹا ہے تو اے اللہ 3 چیزیں اس کے لیے کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو حد درجہ فقیر اور قلاش بنا دے، اور اس کو کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں کی۔ پہلی کہا کہ اس کو فقیر اس کی عمر خوب لمبی کر دے، اور دوسری بات کہی کہ اس کو ایک دم فقیر کر دے، وَآتِ الْفَقْرَهُ، اور تیسری بات کہی کہ اس کو کسی بڑے فتنے میں ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی کہ خود اپنی عمر سے وہ عاجز آ گیا اور دعا کرتا تھا کہ کاش میری موت آ جائے۔ دوسری بات، کھانے کو اس کے پاس نہیں رہتا تھا، گلیوں میں چلتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور لڑکیوں سے مانگتا تھا کہ مجھے دے دو کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ یعنی دوہرا فتنہ، فقر و فاقہ کا فتنہ اور لڑکیوں کو اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑنا، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کیا کہتا تھا؟ کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ ایک عورت کے ساتھ بھی مدینے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت جائیداد تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا۔ ان کی ایک جائیداد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے دعویٰ کیا، کہا کہ سعد بن ابی وقاص کی یہ جو جائیداد ہے، کہتے ہیں میرا گھر ہے، یہ حقیقت میں میرا گھر ہے، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بہت ہوتا ہے، سوچئے حضرت سعد بن ابی وقاص پر ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے لیے بھی یہی 3 دعا کی، کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو نابینا کر دے، اور اس کی قبر کو اس کے گھر کے اندر بنا دے، اس کی عمر لمبی کر دے۔ کہا کہ اتنی لمبی اس کی عمر ہو گئی کہ وہ پریشان تھی اپنی عمر سے اور ایک دم نابینا ہوگی، چل نہیں سکتی تھی، اپنے گھر میں دیوار ٹیک ٹیک کر چلتی تھی، گھر کے اندر ہی ایک کنواں تھا، ایک دن اسی کنویں میں گر گئی اور مر گئی۔ غور کیجئے، یہ مستجاب الدعوات صحابہ کرام تھے، جو دعا کیا اللہ نے اس کو اس طرح قبول کیا کہ لوگوں نے آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، اور بھی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، صرف ایک بات کہہ کر ان کا جب انتقال ہوا اس کے بعد بھی ان کی زندگی کے اور بھی واقعات ہیں۔ سن 55 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا، تب اس وقت سن 55 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں فکانت وفاتہ فی عہد معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے کو دستبردار کر لیا، حضرت امیر معاویہ کی پورے اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو سن 55 ہجری میں ان کا مدینے میں انتقال ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو اپنے بچوں کو بلایا، ان کو نصیحتیں کی اور کہا کہ دیکھ لو میرے اوپر جو قرض ہو اس کو ادا کر دیا جائے، اور پوچھا لوگوں نے کہ کس کپڑے میں کفن دیا جائے، تو کہا کہ میری ایک چادر رکھی ہوئی ہے کھردری موٹے موٹے اون کی، نکاح پرانی لے کر آیا، تو کہا کہ دیکھو یہی وہ چادر ہے جس کو پہن کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ کب؟ غزوہ جنگ بدر میں جو پہلی جنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہا کہ اس جنگ میں نے یہی میری مالی حالت یہ دکھانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، دیکھو میری مالی حالت یہ تھی
کہ اللہ رب العالمین نے یہ چادر دی تھی، یہی موٹی چادر تھی میرے پاس جو میں نے اوڑھ کر غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور اسی چادر کو میرے لیے کفن بنا دینا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ اسی میں جب انتقال ہو گیا، اسی میں ان کو کفنایا گیا۔ کفنانے کے بعد جب ان کا جنازہ لے جایا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور دوسری امہات المومنین جو اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو مسجد میں لے کر آؤ، ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ، ہم لوگ بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ کہا کہ ہم لوگ بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور مسجد میں لا کر ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک، یہ مدینہ کے گورنر تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اس کو حضرت عائشہ اور دوسرے صحابیات، دوسرے ازواج مطہرات کی بات پہنچائے گی تو حکم یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ چنانچہ مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھا اور اس میں صحابیات بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور غور کر لیجئے، جب مسجد میں جنازہ پڑھا گیا تو کچھ لوگوں نے، جو تابعین میں یا اور جو لوگ رہے ہوں گے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی جنازے کی نماز تو عام طور پر باہر پڑھتے رہے، مسجد میں نہیں پڑھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، کہا کہ لوگ نادانی تو نہ جانتے ہوئے، علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو عیب لگاتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جنازی نماز کہاں پڑھتے تھے۔ پہلے ہم سے پوچھو، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی ہے۔ کن کی پڑھی ہے؟ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کی۔ کہا کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی جوف المسجد۔ کہا کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد کے بیچ میں جنازہ رکھ کر پڑھی ہے۔ یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی، اور آپ کے بعد یہ بھی بتا دیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بھی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صاف کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی بھی مسجد ہی میں پڑھی گئی۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ ہے مختصر سیرت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر طرح سے قربانی کی، ہر طرح کی قربانی دی۔ ان صحابہ کرام کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں، مسلم میں، بخاری میں اور بھی جگہوں پر ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ صحابہ کرام خود ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت ایسی لمبا ہوگا، انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک باز صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے، مطالعہ کرنے اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہمارے لیے اسوہ بنائے۔ سوچئے کہ ان کی ایمان کی، ان صحابہ کرام کی جماعت کے ایمان کی کیا حیثیت ہے، کتنا مقام ہے ان کا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو بھی ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے اس طریقے پر ایمان لائے جس طریقے پر تم صحابہ کرام کی جماعت تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ایمان لانے والے جو تمہارے طریقے پر ایمان لائیں گے یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، یہی ہدایت کا طریقہ ہوگا بعد والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کی سیرت اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان سے ختم بالخیر، وما علینا البلاغ۔